لیکن اس کو بدنام کس طرح آپ کر رہے ہو؟ آپ ہر جگہ ٹارگٹ کر دیتے ہو، آپ اتنا کھلا ہو کے آ گئے ہو، ننگے ہو گئے ہو، عوام کو پتہ چل گیا ہے، ویڈیوز لے آتے ہو لوگوں کی، آپ کہتے ہو ننگی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس۔ یار ملک کس طرح چلتے ہیں؟ کیا ننگی ویڈیوز پہ چلتے ہیں ملک چلتے ہیں اقتدار کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، جب رول آف لا ہوتا ہے، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوتی، شخصی آزادی ہوتی ہے، سیاسی آزادی ہوتی ہے، کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے کیا یہ نوجوان پڑھا لکھا، یہ آپ کا جو ہے اپر کلاس کا نوجوان کہتا ہے دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وردی ہے، تو یہ نفرت آپ فوج کے خلاف پھیلا رہے ہو۔ دیکھیں فوج میں جو ہے وہ 95% جو ہے معصوم لوگ ہیں، میرا بھائی ہوگا، کزن ہوگا، آپ کا کزن ہوگا، لیکن بدنام صرف اوپر بیٹھے ہوئی جو اشرفیہ ہے فوج کی، وہ پوری فوج کو بدنام کر رہی ہے۔ جو فوج کا کام ہے بارڈرز کی رکھوالی کرنا، وہ کرے فوج۔ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ادھر 150 لوگ جو ہے وہ آپ کی ٹرینوں کو روک رہے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی عامر آئے ہیں وہ رسوا ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں، ان عبرت کا نشان بنے ہیں۔ ابھی پھر یہی ہوگا، آپ سب کے سامنے ہیں، جو بھی اس رجیم کا ساتھ دے رہا ہے، ریٹائرڈ ہو رہا ہے، وہ عبرت کا نشان بن رہا ہے۔ چینی آج پھر مہنگی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو یار؟ آپ پھر امپورٹ کرو گے گندم، اربوں خربوں کماؤ گے، پھر آپ چینی امپورٹ کرو گے، اربوں خربوں کماؤ گے۔ یہ ختم کرو یہ سلسلہ۔ آپ جو ہے وہ قیدی نمبر 804 جو عمران احمد خان نیازی ہے، آپ قوم اس کو سنتی ہے، اس سے تمہیں بات کرنی پڑے گی، وہ تمہیں شکست دے چکا ہے۔ یہ پورا سسٹم ننگا ہو گیا ہے، ہار چکا ہے سسٹم۔ آج عمران خان فاتح ہے، وہ آج غیرت بن چکا ہے پوری مسلمان امہ کی، پورا پاکستان اس پہ فخر کرتا ہے کہ جس بہادری سے، جواں مردی سے اس نے جیل کاٹی ہے۔ عوام کی ول آپ کو قبول کرنی پڑے گی، آپ کو بیرکوں میں جانا پڑے گا، اور یہ جو گد ہیں سیاسی، ان سے نجات آپ کی عوام ہی دلا دے گی۔ آج جب الیکشن تھا 2024 کا، تو 70% تھی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی، اور آج جو ہے وہ 92% ہو چکی ہے، ان کے اپنے سروے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ مرد مجاہد جو ہے وہ بات چیت پر جو ہے سیاسی طریقے سے حالات کو صحیح کرنا چاہ رہا تھا پوری دنیا کے اندر۔ وہ امن کا دائی ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نوجوانوں کو آگے لاؤ۔ دیکھیں کون سی سیاسی جماعت ہے جو نوجوانوں کو لاتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ پاکستان کی 200 کے قریب جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ایک واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جو میرے جیسے عام آدمی کو لے کے آتی ہے، جو داؤد شاہ کاکڑ جیسے کو، شاہد خٹک جیسے کو، مراد سعید جیسے کو، مینا خان آفریدی جیسے کو، عالمگیر محسود جیسے کو، جو آپ کے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں زرتاج گل ہو گئی، اور بہت سی مثالیں ہیں اس طرح، جو عام لوگوں کو آگے لاتی ہے۔ آپ عام لوگوں کو تو لانے ہی نہیں دیتے ہو۔ جو بلوچستان کے نواب سردار تھے، سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، آج عوام ان پہ اعتماد ہی نہیں کرتی۔ آپ انہیں جتنا بھی آگے لے آؤ، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام مارنگ بلوچ کو سنتی ہے، عوام جو ہے وہ ان لوگوں کو سنتی ہے جن کے ساتھ نہ سردار کا ٹائٹل ہے، نہ نواب کا ٹائٹل ہے، نہ وہ ملک ہیں، وہ عام لوگ ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہے اصل پاکستان۔ تو آپ جب میرے جیسے لوگوں کا راستہ بند کرو گے، نہیں آنے دو گے پارلیمانی سیاست میں، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ آپ کنٹرول کرو نا، ابھی بلاؤ۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بلوچستان اسمبلی کے اندر ظفر زہری نے جو اس واقعے سے پہلے سپیچ کی ہے، آپ ذرا وہ سن لیں۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے عوام کی، لیکن جو ہے یہ آپ کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کی تو آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے۔ ان کی آنکھوں پہ جو ہے وہ اقتدار ہے، طاقت ہے، عمران خان کو ختم کر دینا ہے، کچل دینا ہے، سیاسی پارٹی کو توڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اوپر، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ آج سب سے مضبوط جماعت ہے، آج عوام اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، پورا پاکستان قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے عمران خان۔ حل کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ ان تمام حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا حل ہے؟ دیکھیں آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ جو ڈمی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو آپ نے گد سیاسی بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کو ان سے نجات لینی پڑے گی۔ آپ کو سب سے پہلے جو پاکستان کا جو ہے پورے پاکستان کا اعتماد ہے جس پر، عمران خان جو آئینی سربراہ ہے، جس کو آپ کے 2024 کی جو ہے 8 فروری کے الیکشن نے جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جس کو آپ اس کو جب تک آپ یہ جعلی کیسوں میں دیکھیں، عدالتیں انہوں نے مینج کی ہوئی ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، آپ سب کے سامنے ہے۔ پیکا کا قانون یہ لے آئے ہیں، ان کا خیال ہے ٹی وی ہی شاید لوگ دیکھتے ہیں۔
لوگ اب ٹی وی نہیں دیکھتے, لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا ٹویٹر بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے, نیٹ آپ سلو کر دو گے. یہ کوئی 80 کی دہائی کا دور نہیں ہے, یہ 21ویں صدی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ اس طرح کی نہیں کر سکتے, فائر وال لگا لیں گے, آپ یہ کر لیں گے. یہ سارے ان کے, اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, آپ کے یہ جو حکومتی جو وزراء ہیں وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, بس پی ٹی آئی. تحریک انصاف کو آپ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں, تحریک انصاف. آپ وہ عطا تارڑ وہ جو ہے اس کو دیکھ لیں, وہ ڈنٹونک کو, وہ بھی تحریک انصاف. عمران خان, ان کے فوبیا ہوا ہوا, ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان. نہیں, یہ آپ نے جو بات کی کہ حکومتی وزراء مشیران تحریک انصاف کو ٹارگٹ کریں, میں کچھ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اختیار ولی صاحب ہیں, ابھی نئے نئے مشیر لگے ہیں, نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. اس کے علاوہ جو سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور پی ٹی آئی کا اتحاد واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ عطاءاللہ ترر لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر گزرتے دن کے ساتھ وطن دشمنی کا نیا سفر طے کر رہی ہے. تو تحریک انصاف کو تو آج بھی دہشت گرد تنظیم اور بی ایل اے ٹی ٹی پی کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے, حالانکہ اتنا افسوسناک واقعہ اس پہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے خوفزدہ ہیں, عوام میں تو جاتے نہیں ہیں. یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ لوگ خوف میں تو ہوتے ہیں لیکن دل سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان تو آپ چھوڑ دیں, پہاڑوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاہور میں جو لمس میں جو بھی یہ جاتے ہیں تقریریں کرنے, تو وہاں پر کدھر سے کس کے خلاف آتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے, اس کے پیچھے کیا یہ نوجوان پڑھا لکھا, یہ آپ کا جو ہے اپر کلاس کا نوجوان کہتا ہے دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وردی ہے. تو یہ نفرت آپ فوج کے خلاف پھیلا رہے ہو. دیکھیں, فوج میں جو ہے وہ 95% جو ہے معصوم لوگ ہیں. میرا بھائی ہوگا, کزن ہوگا, آپ کا کزن ہوگا, لیکن بدنام صرف اوپر بیٹھے ہوئی جو اشرفیہ ہے فوج کی, وہ پوری فوج کو بدنام کر رہی ہے. یہ ادارہ ہر ملک کے لیے ضروری ہے, فوج ہمارے لیے بھی ضروری ہے, ہماری فوج ہے, لیکن اس کو بدنام کس طرح آپ کر رہے ہو؟ آپ ہر جگہ ٹارگٹ کر دیتے ہو, آپ اتنا کھلا ہو کے آ گئے ہو, ننگے ہو گئے ہو, عوام کو پتا چل گیا ہے کہ کرنے والے پیچھے کون ہے. آج آپ سب کے سامنے ہیں. تو دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا مارنگ بلوچ کے جلسے میں یہ نعرے لگ رہے ہیں, یہ منظور پشتین کے جلسے میں. یہ تو آپ لاہور میں آپ کے سب سے جو ہے وہ سب سے مہنگے کالج کے اندر, جو سب سے سوفسٹیکیٹڈ کالج کہلاتا ہے یا یونیورسٹی کہلاتی ہے, وہاں کے نوجوان بھی یہ کہہ رہا ہے. مطلب کہ پاکستان کی پوری قوم ایک سوچ آ گئی ہے اس کے اندر کہ ہمارے اوپر ظلم اور جبر کر کے یہ حکومت آپ نہیں کر سکتے ہو. دیکھیں, یہ پالیسی ختم کرنی پڑے گی. یہ چوروں لٹیروں کو آپ بٹھا کے اس ملک کو نہیں چلا سکتے. جس کا مینڈیٹ ہے آپ کو اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. عدالتوں کو جو آپ یہ 26ویں ترمیم لا کے آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہو, آپ انہیں ڈرا رہے ہو, آپ ویڈیوز لے آتے ہو لوگوں کی, آپ کہتے ہو ننگی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس. یار ملک کس طرح چلتے ہیں؟ کیا ننگی ویڈیوز پہ چلتے ہیں ملک چلتے ہیں اقتدار کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ, جب رول آف لا ہوتا ہے, جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوتی, شخصی آزادی ہوتی ہے, سیاسی آزادی ہوتی ہے, مذہبی آزادی ہوتی ہے, اقتصادی آزادی ہوتی ہے. تو آپ نے تو باندھ دیا ہمیں ہر طرف سے رسیوں سے پکڑ کے. آپ کتنے کیسز کرو گے؟ دیکھیں, چھوٹا ورکر بھی ہے نا, یونین کونسل لیول کا بھی پی ٹی آئی کا, آج اس پہ بھی 4 5 مقدمے ہو چکے ہیں. اب آپ نے تو خوف ہی ختم کر دیا. آپ کسی کو بھی دہشت گردی کے اتنے کیسز ہیں ہم سب پہ کہ ابھی ہماری شکلیں دہشت گرد ہیں. ہم آپ کو غدار لگتے ہیں؟ ہم آپ کو کیا لگتے ہیں؟ ہم ایک عام لوگ ہیں یار پاکستان کے. ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم رول آف لا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے, یار اب مجھے بتا کون اپنے ماں باپ کا قبرستان چھوڑتا ہے؟ ہرا بھرا گھر چھوڑ دیا, آپ جو ہے وہ ابھی بھی پیچھے پڑے ہوئے, آپ کو کوئی چین ہی نہیں ہے. جو بیچارے وہاں پہ جدوجہد کر رہے ہیں لوگ, آپ انہیں جھوٹے مقدمے بناتے جاؤ. عمران خان صاحب پہ آپ دیکھو نا, مقدمے ہی لگنے نہیں دیتے عدالت میں. ان کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے نا, عوام کو حوصلہ بنا ہوا ہے, نہیں ٹوٹ رہا ہے, مرد مومن ہے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو, پاکستان اصولوں پر چلے. پاکستان جو ہے وہ یہ پیچھے سے جو مانیٹرنگ کر کے آپ کو کٹ پتلیوں کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے, اس چیز سے آزادی ملے.
جو فوج کا کام ہے بارڈرز کی رکھوالی کرنا وہ کرے فوج. جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں آپ نے پی ٹی آئی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ادھر 150 لوگ جو ہے وہ آپ کی ٹرینوں کو روک رہے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے گھروں پہ چھاپے ہیں, عادل بازئی کے گھر پہ پھر چھاپا ہے. یار یہ کیا ہے یار, آپ مجھے بتاؤ. اس طرح تو نہیں چلتے نا ملک. کون سی دنیا کا ملک میں یہ ہو رہا ہے اور وہ اس کی ترقی ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس کی اکانومی اوپر جا رہی ہے اور وہ ملک خوشحال ہے, لوگ خوش ہیں. کوئی ایک مثال ہے دنیا میں تو آپ ہمیں بتا دیں, ورنہ ہمارے جتنے بھی عامر آئے ہیں وہ رسوا ہوئے ہیں, ذلیل ہوئے ہیں, ان عبرت کا نشان بنے ہیں. ابھی پھر یہی ہوگا, آپ سب کے سامنے ہیں. جو بھی اس رجیم کا ساتھ دے رہا ہے, ریٹائرڈ ہو رہا ہے, وہ عبرت کا نشان بن رہا ہے. چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وہ آپ کے جرنیل ہوں, وہ آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کہیں پہ بھی یہ ٹیسٹ کر لیں. ہمارے سامنے ہے باجوہ صاحب, ہمارے سامنے ہے قاضی صاحب. یہ آج بھی جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں, جو عدالتوں میں انصاف نہیں دے رہے, جب یہ کرسی سے اتریں گے نا آپ ان کا حال دیکھنا. یہ کہیں بھاری نہیں, یہ ڈونلڈ نہیں لینے جا سکتا, ایک سبزی نہیں لینے جا سکتے یہ لوگ. یار یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم چلا لیں گے. کہاں گئی آئی سی ایف سی, وہ جو انہوں نے بنایا تھا, کیا بنایا تھا انہوں نے, کتنے پیسے لے کے آئے ہیں, کیا کیا انہوں نے. یار تباہ کر دیا ملک کو, بے روزگاری پھیلا دی انہوں نے. سب سے زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے, سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا نوجوان باہر جا رہا ہے, بیزار ہو گیا ہے کہ کسی طرح یار جائیں اپنے روزگار کمائیں. روزگار کے مواقع آپ نے بند کر دیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کسانوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. آج کسان گندم ہی نہیں لگا رہا ہے, آج اس کو گنے کی صحیح رقم ہی نہیں مل رہی ہے. چینی آج پھر مہنگی ہو رہی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو یار. آپ پھر امپورٹ کرو گے گندم, اربوں خربوں کماؤ گے, پھر آپ چینی امپورٹ کرو گے, اربوں خربوں کماؤ گے. یہ ختم کرو یہ سلسلہ. آپ جو ہے وہ قیدی نمبر 804 جو عمران احمد خان نیازی ہے, آپ قوم اس کو سنتی ہے, اس سے تمہیں بات کرنی پڑے گی. وہ تمہیں شکست دے چکا ہے. یہ پورا سسٹم ننگا ہو گیا ہے, ہار چکا ہے سسٹم. آج عمران خان فاتح ہے, وہ آج غیرت بن چکا ہے پوری مسلمان امہ کی. پورا پاکستان اس پہ فخر کرتا ہے کہ جس بہادری سے, جواں مردی سے اس نے جیل کاٹی ہے. اس کی بہنوں کو آپ نے پکڑ لیا, ان کی اہلیہ بشرا بی بی آج بھی جیل میں بے گناہ جھوٹے مقدمات میں آج قید ہے. آپ ملنے نہیں دیتے اندر, آپ بچوں سے بات نہیں کرانے دیتے, آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو جیل بھیجتے ہو. اس کے باوجود نیریٹو کس کا چلتا ہے, عمران خان کا چلتا ہے. سب سے پہلے کس نے مذمت کی, عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کی, اس ٹرین کی. وجوہات بتائیں اس نے اپنے ٹویٹ میں. اس نے کہا کہ یہ فوجی آپریشنز جو ہے وہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. بات چیت کرو, لوگوں کو آپ جو ہے روزگار دو. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہے اس کی معافی مانگو, صرف زبانی کلامی معافی نہیں. ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم ہیں پاکستانی اصل, ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے بڑا صوبہ. یہ جب تک آپ نہیں کرو گے, اداروں میں آپ ہمارے لوگوں کو لیتے نہیں ہو, کوٹا آپ بلوچستان کا دیتے نہیں ہو جو اس کا حق بنتا ہے. کسی بھی آپ ادارے میں چلے جاؤ, بلوچستان کے لوگ کہاں نظر آئیں گے آپ کو, کہاں ہیں آپ مجھے بتاؤ. اور آپ انہیں ایسے ٹریٹ کرتے ہو کہ جیسے وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں. آپ ان کے اوپر اپنے مرضی کے لوگ بٹھا دیتے ہو. نہیں چلے گا ملک, اس کبھی بھی نہیں چلے گا ملک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاسم سوری صاحب, آپ نے جو ہے حالات کا اظہار کیا. اللہ ملک کی سلامتی کرے, اللہ ہم سب کے لیے. بالکل جی, دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہم اس پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آج عمران احمد خان نیازی اگر جیل میں بند ہے, بے گناہ بند ہے, تو وہ پاکستان کی عوام کو شعور دے رہا ہے, حوصلہ دے رہا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے. ہمت سے یہ ملک, قومیں آگے جاتی ہیں. تو میرا پورا ایمان ہے انشاءاللہ یہ جو آج جو غرور تکبر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے ڈمی, آپ مجھے بتائیں صدر جو ہے وہ کیا ہے یار, یہ کیا ڈرامہ ہے. یہ پورے ملک کے اندر اسمبلیاں آپ نے جو ہے ڈمی بنائی ہوئی ہیں. آپ اسمبلی سے لوگوں کو اٹھا کے ایم این ایس کو لے جاتے ہو. چھاپے پہ چھاپا چل رہا ہے آج تک, کوئی کچھ نہیں ہوگا. پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ جو پاکستان کی عوام کی ول آپ کو قبول کرنی پڑے گی, آپ کو بیرکوں میں جانا پڑے گا, اور یہ جو گد ہیں سیاسی, ان سے نجات آپ کی عوام ہی دلا دے گی. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان کو تیزی سے آگے انشاءاللہ لے کر جائے گا, اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی پاکستان کا مستقبل ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.